بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ کے دونوں فرزندان ارجمندان امیر شریعت برادر مکرم مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب اور جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، فارغ ہونے والے طلبہ عزیز اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، مجھے اس کا احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ لوگ دیر سے صبر اور برداشت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ابھی آپ لوگوں کو حضرت امیر شریعت کی گفتگو سننی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے صبر کا مزید امتحان نہیں لینا چاہتا اور نہ آپ لوگوں کی زیادہ دیر سمع خراشی کر کے آپ لوگوں کی اجتماعی بددعا کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے چند منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں پوری کروں گا۔ آپ حضرات بہت دیر سے گفتگو سن رہے ہیں اور بڑی سنجیدہ گفتگو یہاں ہوئی ہے، اس لیے شروع میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں۔ ایک واعظ اور خطیب تھے، ان کا انداز یہ تھا کہ جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے وہ شیروانی پہنا کرتے تھے، وہ شیروانی کی جیب میں سے ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیتے تھے اور طریقہ یہ تھا کہ چاکلیٹ ختم تقریر بھی ختم۔ لیکن ایک دن جو تقریر ان کی شروع ہوئی تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ منہ میں چلا گیا ہے، نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو کسی نے ہمت کر کے عرض کیا کہ حضرت آج بہت تاخیر ہو گئی، آپ کے معمول کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو وہ بڑے معصومیت سے مسکرائے اور فرمایا کہ آج چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا ہے، تو اس لیے نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو میں اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ شیروانی غلطی سے میں نے پہنی ہے لیکن بٹن سب سلامت ہیں، تو اس لیے آپ لوگ اطمینان رکھیے۔ انشاءاللہ میں مختصر وقت میں 25 منٹ مجھے دیا گیا ہے، اتنے وقت میں اپنی بات مکمل کر لوں گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، آپ جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے اجلاس میں آئے ہیں۔ آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مدرسہ کیا ہے۔ یہ بنیادی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدرسہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، مدرسہ اس روئے زمین پر ارادہ الہی کا اظہار ہے۔ مدرسہ دین کی تعلیم اور انسانوں کی تربیت کا بنیادی مرکز ہے۔ مدرسہ انسانوں کو انسان بنانے والا ادارہ ہے۔ دنیا میں وہ کارخانے ہیں کہ جہاں اوزار تیار ہوتے ہیں، دنیا میں وہ کارخانے ہیں جہاں چیزیں بنتی ہیں، دنیا میں ایسے کارخانے ہیں جہاں بڑی بڑی مشینیں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ساری کائنات میں کوئی ایسا کارخانہ کہیں ہے جہاں انسان ڈھالے جاتے ہوں،
جہاں بہترین افراد تیار کیے جاتے ہوں، جہاں علم و عمل کی جامعیت رکھنے والے لوگ بنائے جاتے ہوں، تو وہ صرف ایک ادارہ ہے، ایک کارخانہ ہے، اور اس کا نام ہے مدرسہ۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ مدرسوں میں انسانی کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تعبیر استعمال کیا کرتے تھے کہ انسانوں کو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک تبدیل کر دینے کا اگر کوئی ادارہ اس روئے زمین پر ہے تو وہ مدرسہ ہے۔ انسان کے ذہن میں، اس کی فکر میں، اس کے کردار میں، اس کے افکار میں انقلاب برپا کر دینے والی تعلیم گاہ مدرسہ ہے۔ اور یہ مدارس اس لیے ہیں تاکہ ربانی افراد تیار ہوں، اللہ والے لوگ تیار ہوں، سرزمین پر دین کی خدمت کرنے والے لوگ حوصلے کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ او مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والو، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد جاہ و شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد بڑا عالم بننا، واعظ و خطیب بننا، زبانوں پر قدرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد، تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد اللہ سے قریب ہونا ہے، ربانی بننا ہے، اپنے اندر اوصاف پیدا کرنا ہے، اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنا ہے۔ تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو کہ سرزمین پر اللہ اپنے کیسے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ یہ جو صفات، ایمانی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون، کہ اللہ کا نام آئے اور اس کے دل میں خشیت پیدا ہو، خدا کا کلام پڑھا جائے اور اس کا ایمان بڑھ جائے، اللہ پر اعتماد کا اور اعتماد و توکل کا سرمایہ اسے حاصل ہو، اس کی نگاہ صرف اللہ پر ہو، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے۔ اور فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ موحد چے برپائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت زکس، ہمیں است بنیاد توحید و بس۔ کہ انسان اللہ کو ماننے والا، خدا پر یقین رکھنے والا، اعتماد اللہ کے ساتھ جینے والا وہ ہے کہ اگر ساری کائنات کی دولت جمع کر کے اس کے قدموں پر ڈال دو یا فولاد سے بنی ہوئی تلوار اس کی گردن پر رکھ دو، تب بھی اس کی امید ایک اللہ سے ہوگی اور اس کا ڈرنا صرف ایک خدا سے ہوگا۔ نہ اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرے گا اور نہ خدا کے خزانوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں یہ بات ہے اور اس کے دل پر یہ چیز ثبت ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے مٹ جانے کے لیے، تمہاری شہرت، تمہاری دولت، تمہاری اولاد، تمہاری شخصیت، تمہارے متاع اور تمہارے اسباب اور تمہارے ساز و سامان اور تمہارے محلات اور تمہارے بنگلے اور کوٹھیاں اور تمہارے لباس اور تمہاری تمام آسائشیں، آرائشیں، یہ سب مٹ جانے والی ہیں، باقی رہنے والی چیز وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئے زمین پر جو جاندار ہے اس پر فنا آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ایک دن اس کو دم توڑنا ہے۔ جو ماں کے آغوش میں سویا ہے اسے قبر کی گود میں جا کر سونا ہے، اور اس وقت کوئی انسان یاد کرے کہ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب انسان پر اس کی اجل آئے گی، موت آئے گی،
قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ کا قرآن دلوں کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ او نبی تم بتاؤ کائنات کے انسانوں سے کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو ایک دن اچانک تم پر آئے گی اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو کھلی چھپی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ پھر وہ تم کو بتائے گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ میرے بھائیوں، مدرسے کا مقصد، پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ والا بننا، ایمانی صفات اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ فارغین، یہ حفاظ، یہ علماء ہماری اس حقیقت کو ذہن میں تازہ کر لیں کہ ان کا مقصد زندگی بس ایک ہے اور وہ بندگی ہے، وہ خشیت الہی کا حصول ہے، وہ اللہ کے لیے جینا ہے، وہ ملت کی تعمیر کی اور سربلندی کی فکر کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ایک ہو اور وہ یہ کہ اللہ راضی ہو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ یہ ہے زندگانی کا مقصد کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جینا، مرنا، جاگنا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، نظام زندگی، نظام معاشرت، معاملات، عقائد، سب ایک اللہ کی رضامندی کے لیے ہوں۔ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، جس کا کوئی مثیل نہیں، جس کا ہمسر اور برابر کوئی نہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قیمتی ادارہ جامعہ رحمانی کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا جس ادارے کی مثال دور دور تک نہ ملے، جہاں سے ایسے افراد تیار ہو رہے ہیں جن کے اندر صلاحیت بھی ہے اور صالحیت بھی ہے، جن کے اندر ملت کو اوپر اٹھانے کا جذبہ بھی ہے، جن کے اندر زبانوں پر قدرت بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا دارالحکمت کے طلباء نے کتنا بہترین مکالمہ پیش کیا، ہمارے عزیزم عباد الرحمن نے کتنی بہترین عربی تقریر پیش کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادارے میں عروج کتنا ہو رہا ہے، معیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کا ایک خواب تھا کہ ہمارے بچے بے تکلف عربی زبان بولنے والے ہوں، لکھنے والے ہوں، خطاب کرنے والے ہوں اور عربوں کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دینے والے ہوں، ان کو بتانے والے ہوں کہ تمہارا وجود صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، حدود و ثغور سے تمہارا وجود نہیں ہے، تمہارا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تمہیں انقلاب حاصل ہوا، تبدیلی حاصل ہوئی، تمہیں عروج ملا، تمہیں ترقی ملی حضور کے نام نامی کی نسبت کی وجہ سے۔ اگر اب تم بھٹکو گے، بہکو گے، غلط راستے پر چلو گے، مادیت کو اختیار کرو گے اور مال و زر پر فریفتہ ہو جاؤ گے اور عیاشیوں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے تو تباہی مقدر ہوگی۔ کون ان کو سمجھائے گا؟ یہی ہمارے بچے یہاں سے پڑھ کر نکلیں گے تو یہ عربوں کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تمہارا اصل مقام کیا ہے، تمہاری اصل حیثیت کیا ہے، تمہیں دنیا میں کس طرح قیادت کرنی ہے۔ جامعہ رحمانی کے طلباء مستقبل قریب میں انشاءاللہ یہ فریضہ انجام دیں گے۔ یہ عربی زبان اس لیے نہیں سیکھ رہے ہیں کہ اچھی ملازمتیں حاصل کریں، یہ عربی زبان اس لیے نہیں سیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تعریفوں کے پل ان کے لیے باندھے جائیں، یہ اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ فریضہ دعوت کو پورا کریں، تاکہ فریضہ خیر امت انجام دے سکیں۔ ہمارے برادر مکرم مولانا احمد ولی فیصل رحمانی تہنیت و تبریک کے حقدار ہیں کہ بہت ہی جافشانی سے، بہت ہی محنت سے انہوں نے دارالحکمت کو آگے بڑھایا ہے، اس کو چمکایا ہے، اس کو سنوارا ہے، اپنی خون جگر سے اس کو سینچا ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ یہ جو پھول کھلے ہیں یہ جافشانی اور محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ یہ دارالحکمت اور آگے بڑھے گا اور جامعہ رحمانی کی جو ترقیات ہیں اسے زمانہ چشم سر سے دیکھے گا۔ الحمدللہ جامعہ رحمانی کو
بڑے عزائم کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور ایک خوشخبری آپ کو یہ بھی سنانی ہے کہ اب جامعہ رحمانی میں انشاءاللہ آنے والے شوال سے، نئے تعلیمی سال سے تخصص فی الافتاء کا بھی افتتاح ہوگا، آغاز ہوگا۔ اور ایک بہترین نصاب بنایا گیا ہے، ایک بہترین نظام بنایا گیا ہے کہ 2 سال تک بہترین فضلاء کو رکھ کر ان کو تربیت دی جائے اور ان کے اندر افتاء کی صلاحیت پیدا کی جائے، وہ بہترین مفتی بنے۔ یہ جو آج کل سلسلہ ہے کہ کچھ ایسے حضرات نکل رہے ہیں کہ جو صرف فتوے نقل کرنے والے ہیں، ان کے اندر افتاء کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر استعداد نہیں ہے، ان کے اندر استنباط اور استنتاج کا ملکہ نہیں ہے۔ اس کے پیش نظر ایک ایسی کوشش کی جا رہی ہے اور جامعہ رحمانی میں بہترین نظام کے ساتھ تخصص فی الافتاء کا انشاءاللہ آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے ذریعے بہترین مفتی امت مسلمہ کو ملیں، بہترین مفتی ملت اسلامیہ ہندیہ کو فراہم ہو۔ تخصص فی الافتاء کا جو نظام میں نے دیکھا، جو نصاب دیکھا، جو اس کی معلومات ملی، جو اس کے عزائم معلوم ہوئے، وہ اتنے خوشکن ہیں کہ مجھے بے ساختہ دل چاہتا تھا کہ آپ کو یہ خوشخبری سناؤں۔ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ شعبہ ترقی کرے گا اور تخصص فی الافتاء بھی جامعہ رحمانی کی ایک امتیازی شان کا حامل بنے گا۔ اللہ پاک نظر بد سے حفاظت فرمائے اور اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ادارے کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ ادارے کا تعاون کریں، آپ ادارے کے دست و بازو بنیں، آپ ادارے کے لیے جان و مال پیش کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے، پھر اس وقت مہلت مانگو کہ ذرا مہلت مل جاتی تو خرچ کر دیتا، صدقہ خیرات کر دیتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لن يؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ موت کا وقت آ جائے گا، پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا، کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی فرصت نہیں دی جائے گی، کوئی گنجائش عمل نہیں ہوگی، بس وقت آ گیا، دنیا سے جانا ہے۔ اس سے پہلے اپنی جان مال اپنا وقت اچھے مصرف میں استعمال کیجئے تاکہ آخرت کا توشہ تیار ہو۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جب مال کے خرچ کرنے کی بات کہی جاتی ہے تو بیچارے پسو پیش میں پڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، مدرسے کے سفیر جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ مدرسے میں یہ ضرورت ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن جب ضرورت پیش کی جاتی ہے تو بیچارے اپنی پریشانی اتنی بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ مدرسے کا سفیر سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو انہی کو دے دیتا۔ زکوٰۃ کے سب سے بڑے مستحق تو یہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ جو کنجوسی ہم لوگوں کے اندر گھس آتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں مذمت کے الفاظ آئے ہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کے طور پر ایک عمارت کی بنیاد بھی رکھی گئی اور انشاءاللہ وہ عمارت بھی جلد از جلد تعمیر ہوگی، اس میں بھی ہم سب کو حصہ لینا چاہیے اور ادارے کے لیے بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جامعہ اور خانقاہ رحمانی صرف دینی تعلیم کے ادارے نہیں ہیں، یہ تربیت کے ادارے ہیں۔ یہاں قلب کی تعمیر ہوتی ہے، یہاں لوگوں کے ذہن بدلے جاتے ہیں، یہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا وہ عظیم ادارہ ہے جو علم و عمل کا جامع ہے۔ ایک طرف جامعہ رحمانی ہے، دوسری طرف خانقاہ ہے۔ ایک طرف دین کا علم سکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف اللہ اللہ کی ضربیں لگوائی جا رہی ہیں اور دل کی دنیا کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، بس وہ کامیاب ہوں گے جو سجا سنورا دل لے کر جائیں گے، صاف ستھرا دل، پاکیزہ دل۔ اس پاکیزہ دل کی تعمیر اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے فیضان نظر سے انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور اقبال جو مشرق مغرب سب گھوم چکے تھے اور علوم کے سمندر کھنگال چکے تھے، انہوں نے کہا تھا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج
نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کتنے بڑے اللہ والے ہیں، راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شرابی جوان راستے کے کنارے پڑا ہے اور شراب کے نشے میں بالکل دھت ہے اور قے ہوئی ہے، کپڑے خراب ہیں۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جلدی سے قریب گئے، کہیں سے پانی لے کر آئے، اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے کپڑے صاف کیے اور قریب بیٹھ کر اپنے دامن سے اس کو ہوا دینے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ ہوش میں آیا، حضرت پر نظر پڑی، بس چیخ اٹھا کہ حضرت آپ کہاں؟ میں تو عیاش، بدکار، گنہگار ہوں، آپ فوراً دور جائیے، آپ میرے قریب نہ بیٹھیے۔ اور پھر نظر پڑی تو اس نے کہا شاید میرے کپڑے بھی آپ نے صاف کیے، چہرہ بھی آپ نے صاف کیا، اور ندامت کی وجہ سے وہ نوجوان رو پڑا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اس کو آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور تسلی دینے لگے کہ بیٹا توبہ کرو گے، اللہ تم کو بھی آگے بڑھائے گا، اپنی دوستی کا مقام دے گا۔ بس اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا، الہام ہوا حضرت ابراہیم ابن ادھم کو، اور کہا گیا کہ ابراہیم، جو جوان تیرے سینے سے لگا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا، ہم نے اس کو اپنا دوست بنایا۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ جس کو جو چاہیں عطا کریں، لیکن ابھی تو اس کی توبہ بھی مکمل نہیں ہوئی، آپ نے کیسے اس کو یہ مقام عطا کیا؟ آپ کو کون سی ادا پسند آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اور کیسا خوبصورت جواب، ارشاد ہوا غسلت وجہہ لأجلی فغسلت قلبہ لأجلک، کہ تو نے میری محبت میں اس جوان کا چہرہ صاف کیا، میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کر دیا، میں نے تیری محبت میں اس کے دل کو نور عطا کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر ہے، یہ ان سے جڑنے کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگوں کو بھی جو ٹوٹی پھوٹی کچھ چیزیں حاصل ہوئی ہیں، وہ سب ہمارے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں کی برکت ہے، ان کا فیضان صحبت ہے۔ آج یہ بھرا پورا اجلاس ہے، اتنے سارے علماء حاضر ہیں، خانقاہ کا یہ سالانہ اجتماع ہے، لیکن ان ساری رونقوں کے باوجود آج ہر شے میں کسی شے کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہونا ہم سب کے دلوں کو رنجیدہ کر رہا ہے۔ برسوں سے یہ معمول تھا کہ یہ حقیر تقریر کرتا ہوتا تھا، اور اسی دوران حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، اور ان کے نورانی چہرے سے ہم لوگ فیض و برکت حاصل کرتے تھے۔ مگر آج وہ اللہ کی جوار رحمت میں ہے، اور پورا ملک ان کی کمی کو محسوس کر رہا ہے۔ ایسا مرد حق، مرد درویش، خدا کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر رونے والا، اور ملت کی سربلندی کے لیے اپنا خون جگر دینے والا اب کہاں ہم کو نظر آئے گا؟ وفی اللیلۃ الظلماء یفتقد البدر، جب رات اندھیری اور گہری تاریکی والی ہو جاتی ہے تو 14ویں رات کے چاند کی تلاش ہوتی ہے۔ آج پوری ملت اسلامیہ ہندیہ اپنے اس عظیم قائد سے محروم ہو کر اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہی ہے، اور ہم سب جنہوں نے ان کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا اپنے آپ کو یتیم اور لاوارث محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ان کے فرزندان کو اللہ تعالیٰ استقامت، نیک ہدایت اور ملک و ملت کی تعمیر و تشکیل کا موقع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔